نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے بعد میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سورۃ الکافرون میں فرما رہے ہیں کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا مستقبل میں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ مستقبل میں جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو اس صورت میں اللہ رب العزت اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ کہہ دو جو آپ کی بات نہیں مانتے کہ تمہارا دین تمہارے پاس، میرا دین میرے پاس. جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت صرف اللہ کی کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا، ایک داعی بن کر ساری مخلوق کے سامنے کھڑا ہونا، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. تو ساری دنیا کو کھلا ہوا چیلنج ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور عبادت کا وہ طریقہ جو وہ مجھے وہ سکھاتا ہے اس طریقے پر اس کی عبادت کرتا ہوں. باقی جس کی تم عبادت کرتے ہو، جن طریقوں پر تم ان کی عبادت کرتے ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں رکھ دیا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے بس۔ تو گویا یہ ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ صرف تیری عبادت کرنی ہے اور تجھ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، عبادت ایک اللہ کی کرنی اور پورے اخلاص کے ساتھ کرنی، اور طریقہ وہ جو اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی کے ذریعے اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی وہ طریقہ جو اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو بتلایا ہے۔ اور یہ طریقہ اللہ کے حکم ہیں کہ اللہ نبی کو بھیج کر لوگوں کو یہ بتلاتا ہے کہ میری ہی عبادت کرو، لیکن اس طریقے پر کرو۔ تو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن اور صحیح حدیث میں ہے، بس اللہ کی عبادت صرف اس کی کریں، اور طریقہ بھی جو اس نے بتایا ہے، جو اس نے اتارا ہے قرآن و سنت میں۔ اگر اس طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کے مطابق عبادت کریں گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے کہا آدم کو یہاں سے اترو، جاؤ جنت سے زمین پر، لیکن میری طرف سے وحی آئے گی، میری طرف سے طریقہ آئے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ، جب میری طرف سے وحی آئے جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہے، دوسرا نہیں۔ آدم کو دنیا میں بھیجا ان کی ہدایت کے لیے، اللہ نے طریقہ بھی بتلایا۔ تو اللہ کی عبادت کا جو طریقہ ہے وہ رسولوں کے ذریعے بھیجا ہے، اور اس سے پہلے رسول آتے رہے، لوگوں کو طریقہ بتلاتے رہے، اور سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک نبی دنیا سے جاتا تھا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ دوسرا نبی بھیج دیتا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو فرمایا لا نبی بعد، کہ اب اس نبی کے بعد کسی اور نے نہیں آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر النبی وانتم آخر الامم، میں آخری نبی، آخری رسول، تم آخری امت۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انقطعت النبوۃ والرسالہ الا المبشرات، نبوت کا سلسلہ ختم، رسالت کا سلسلہ ختم، منقطع ہو گیا ہے، مگر مبشرات باقی ہیں۔ اللہ کے رسول مبشرات کیا ہیں؟ کلا رویا صالحہ، اچھا خواب جو مومن دیکھتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کے طریقے کے آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں چلے گا، آپ کے دین کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ نہیں چلے گا، نوح علیہ السلام کا طریقہ، سارے نبیوں کا کسی کا طریقہ نہیں چلے گا۔ اب ان کے طریقے پر اگر اللہ کی عبادت کریں گے وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو عبادت اللہ کی کرنی، لیکن رسولوں کے طریقوں کے مطابق، اور سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک رسول بن کر آگے، اب کسی اور نبی رسول نے نہیں آنا، اب صرف وہ طریقہ عبادت کا باقی رہے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں، بس اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کا طریقہ نہیں چلتا، بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ
عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر تورات کو پڑھنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آپ پر پڑی تو ہمیشہ سے مسکرانے والا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس تھے، ان کو محسوس ہوا کہ عمر کا تورات کے اندر نگاہ ڈالنا آپ کو پسند نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا تربت یدا کا یا عمر الا تری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں، تو اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے؟ تمہارا تورات پڑھنا پسند نہیں آ رہا؟ عمر بن خطاب نے چہرہ اٹھایا، کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر وہ موسیٰ جس پر یہ تورات نازل ہوئی ہے وہ بھی دوبارہ زندہ ہو کر آج آ جائے تو اس کو بھی میری پیروی کرنی پڑے گی، اس کی شریعت نہیں چلے گی۔ تو گویا اگر ان نبیوں میں کوئی نبی آ جائے آج تو اس کو بھی قرآن و سنت کی پیروی کرنی پڑے گی۔ لیکن افسوس کی بات آج یہ ہے کہ ہم لوگوں نے امتیوں کو نبی کا بھی نبی بنا دیا۔ نبی تو رسول اللہ کی پیروی کریں، لیکن آج ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے اپنے طریقوں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر شادی کریں گے اور جتنا عرصہ یہاں رہیں گے اس میں انجیل کو نہیں چلائیں گے، وہ دین جو ان پر اترا اس کے مطابق لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کو دعوت دیں گے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت کا معنی یہ ہے کہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور عبادت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی کا بھی نہیں چلتا، صرف قرآن و سنت کا۔ اللہ کے رسول کا طریقہ قرآن اور صحیح حدیث میں ہے، اگر کوئی رسول بھی زندہ ہو کر آ جائے اس کا بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ وہ طریقہ ہے جس کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کیسے؟ جب وحی آتی تو اللہ کے رسول جلدی جلدی پڑھتے، تو اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا قرآن واذا قرأنا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا، کہ آپ جلدی نہ کریں کہ کوئی آیت رہ نہ جائے، کوئی لفظ کوئی جملہ رہ نہ جائے، بلکہ ہمارا کام ہے اس کو آپ کے سینے میں جمع کریں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمع، ہم جمع کریں گے، ہم حفاظت کریں گے اس قرآن و سنت کی، ہم جمع کریں گے۔ اور اس کی زبان کیسی محفوظ کرنا یہ بھی ہمارے کام ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اور اس کا بیان ثم ان علینا بیانہ، اس کی شرح و تفسیر وہ بھی ہمارے اوپر ہے، ہم سکھائیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آج قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں لوگوں کے دلوں میں، اور کتابوں کے اندر قرآن یعنی دفعہ کے اندر، اس قرآن کے اندر یہ بھی کتاب کے اندر بھی محفوظ، دلوں میں بھی محفوظ، زبان لوگوں کی زبانوں پر بھی محفوظ، لوگ بولتے ہیں، اور کتابوں میں بھی محفوظ۔ اسی طرح جو تفسیر ہے اس قرآن کی جو اللہ کے رسول نے کی، اللہ کے حکم کے مطابق سکھائی اللہ نے، آگے لوگوں تک پہنچائی اللہ کے رسول نے، وہ بھی احادیث کی شکل میں لوگوں کے دلوں میں بھی محفوظ اور کتابوں میں بھی محفوظ ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق،
میرا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان نے مجھے کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے کہا جو اجازت ہے، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ شیطان ان سے نا امید ہے ان سے شرک کرا سکے، بدعت کرا سکے، جیسے اللہ کے رسول نے بتلایا۔ تو ایک گروہ رہے گا ہمیشہ، سارے نہیں خراب ہوں گے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہود و نصارہ کے فرقے بنے، کسی کے 71 72، میری امت کے 73 بنیں گے، لیکن 72 جہنم میں، ایک جنت میں۔ تو صحابہ نے پوچھا کون؟ کہا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوستو، میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرقے بننے ہیں۔ ان فرقوں میں ایک فرقہ جنتی ہے جو ہمیشہ رہے گا، ایک جماعت کی شکل، ایک گروہ کی شکل میں۔ وہ کون؟ جس کا طریقہ صحابہ کا ہے، جس کا طریقہ تابعین کا ہے، جس کا طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، دیکھ لیں کہ اس آیات کا کیا معنی ہے۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ محفوظ کیے اور اس کی لغت زبان بھی، اس کی تفسیر تشریح بیان بھی محفوظ کیا، اور کچھ لوگوں کو بھی محفوظ کیا تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر مثال کے طور پر چل سکیں، وہ ان کے لیے قدوہ ہوں۔ تو اس لیے ہمیں رجوع اس بات کی طرف کرنا چاہیے کہ قرآن و سنت ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو ہم ذرا غور کریں اسی مسئلے پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا میں یہ بھیجا اسلام کو، ہم آج مختلف جماعتیں ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف پارٹیاں، تنظیمیں، مختلف علاقے والے ہیں۔ اب اسلام نے ہمیں بتلا دیا، مسئلہ سمجھا دیا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کیا ہمارا عمل صحابہ کے عمل کے مطابق ہے، صحابہ کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اذا قیل آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، انہیں کہا جاتا تھا ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ لائے، وہ کہتے تھے ایسے لائیں جیسے بیوقوف لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر چاہتے ہو جنت میں جانا تو ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے صحابہ ہیں۔ اور وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ مومنوں کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے۔ سب سے پہلے اس آیات کے مستحق ابو بکر اور عمر اور صحابہ ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو طریقہ ڈھونڈنے سے پہلے میری نماز، میرا روزہ، میرا زکوٰۃ، میرا حج، میرا اسلام، جس طریقے پر میں عبادت کر رہا ہوں، قرآن و سنت کے مطابق ہے، صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو اس کی اصلاح کریں، نہیں ہے تو اصلاح کریں، ورنہ معاملہ آگے چل کر بہت خراب ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انبیاء اگر واپس آ جائیں، ان کو تو اللہ کے رسول کی پیروی کریں، اور ہم قرآن و سنت صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر کسی امتیوں کے راستے پر چلیں اور بڑے خوش رہیں، نہیں جنت میں جا رہے نہیں۔ شیطان نے جب اللہ سے وعدہ کیا تھا تو یہ کیا کہا تھا کہ میں ان کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دوں گا۔ سیدھا راستہ صحابہ کا، قرآن و سنت کا ہے۔ نماز روزہ پڑھتے رہو، اس سے منع نہیں کرتا، تہجد پڑھو، جو مرضی کرو، لیکن سیدھے راستے سے ہٹا دے گا۔ جو تیرے اہدنا الصراط المستقیم ہے اس پر نہیں رہنے دیتا شیطان۔ اس لیے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں یا نہیں ہوں، اس کے لیے بنیادی طور پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر جو اس طریقے پر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ نماز روزہ زکوٰۃ حج کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں،
اگر وہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، قرآن و سنت کا طریقہ نہیں ہے، تو بدعت ہے اور گمراہی ہے، اور یہ گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، ہر چیز گمراہی میں لے جانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، بدعت گمراہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب ذرا غور کریں، ہم اپنے سارے مسائل کو اکٹھا کریں، جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں، سال کے بعد ہم ماتم کرتے ہیں، عید میلاد مناتے ہیں، بے شمار ہمارا ایک ایک کام ہے، اس کو پیش کرو قرآن و سنت کے اوپر، صحابہ کے طریقے کے اوپر، کیا یہ صحابہ کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، قرآن و سنت میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کیوں کرتے ہیں ہم؟ وجہ کیا ہے؟ کس بات کی دلیل ہے؟ بدعت کی بنیادی تعریف سمجھیں۔ کہتے ہیں، آپ ایسے سمجھ لیں کہ بدعت اچھائی ہے یا برائی ہے؟ اگر برائی ہے تو جائز نہیں ہے، اگر یہ اچھائی ہے، یہ ماتم کرنا، یہ عید میلاد النبی منانا، اگر یہ اچھائی ہے تو اس کا علم اللہ کے رسول کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے اگر نہیں ہوگا، چونکہ پھنس جائیں گے۔ اللہ کے رسول، اگر نیکی ہے تو اللہ کے رسول کو پتہ ہوگا، اور اگر یہ نیکی ہے اور یہ اللہ کے رسول کو پتہ ہے تو امت کو پہنچایا ہوگا، اور اگر امت کو پہنچایا ہے تو وہ قرآن و سنت میں ہوگا، چونکہ اللہ کے رسول نے جو اللہ نے آپ کو وحی بھیجی وہ مکمل پہنچا دی، اور یہ نیکی ہے، اللہ کے رسول کو پتہ ہے، پہنچا دیا، پہنچایا ہے تو قرآن اور حدیث میں ہوگی، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا ہوگا، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہوگا۔ اور اگر صحابہ نے عمل نہیں کیا، قرآن و سنت میں نہیں ہے، ہم اس کو اچھائی سمجھتے ہیں، میرے دوستو وہ اچھائی نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، اس سے بچیں۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں اجتہاد کر رہے ہیں، اجتہاد کرنا جائز ہے، اجتہاد سے منع نہیں کرتے، اجتہاد قیامت تک جاری رہے گا، مسائل پیدا ہوتے ہیں طرح طرح کے آج کے زمانے میں، کہ بھائی خون دینا جائز ہے کہ نہیں جانا، اپنی آنکھیں کان کسی کو مرتے ہوئے دل دینا جائز ہے کہ نہیں، اجتہاد کرنا پڑے گا، اجتہاد کرنا پڑے گا۔ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، اب ضرورت ہے اجتہاد کریں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو کریں گے، اور جب اجتہاد کریں گے، میں نے آپ کو طریقہ بتلایا ہوا ہے، ہم دیکھیں گے کیا اس کے بارے میں نظریہ رکھنا چاہیے کہ جو میں نے اجتہاد کر کے مسئلہ بتایا ہے یا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ 100/100 صحیح نہیں ہو سکتا، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر غلط زندگی میں کبھی بھی پتہ چل گیا تو چھوڑ دوں گا، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کو لینا ہی لینا ہے۔ لوگوں کا اجتہاد چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کو اگر زندگی میں کہیں بھی پتہ چل گیا تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب آپ عید میلاد النبی منانا یا ماتم یا اور جو کچھ کرتے ہیں ہم لوگ، یہ کون سی ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہمیں اجتہاد کرنا پڑا؟ کون سی ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہمیں اجتہاد کرنا پڑا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، کوئی اس کی حاجت نہیں ہے۔ میری بات غور سے سننا، میں بہت اہم مسئلہ آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ اور پھر وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سی حدیث ہے جس سے آپ نے استدلال کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے علماء نے استدلال کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، اس لیے یہ بھی دین ہے، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے۔ آپ ان سے پوچھیں یہ جو آپ نے اجتہاد کیا ہے، استدلال کیا ہے، تو یہ کون سی آیات ہے، کون سی حدیث ہے، ذرا ہم اس کو دیکھیں۔ اگر وہ آیات اور وہ حدیث سے جس سے آپ نے کیا ہے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے، آئیے میدان میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس کو قبول کریں گے۔ چونکہ اگر صحابہ نے قرآن و سنت کے مطابق آپ نے اجتہاد کیا ہے، اجتہاد کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس آیت سے آپ استدلال کر رہے ہیں، جس حدیث سے کر رہے ہیں، یا کسی صحابہ کے قول سے استدلال کر رہے ہیں، تو وہ معنی، وہ مراد،
دوسری آیات کے خلاف نہ ہو، دوسری حدیث کے خلاف نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رسول اسلام کی توہین نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ معنی جو آپ نے کیا ہے کیا اس معنی پر صحابہ کے اقوال کے مطابق ہے یا نہیں، ان کی زندگیوں میں یہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں، جیسے یہودیوں نے کہا، بلکہ یہ آیات اتری من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو انہوں نے کہا اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اللہ فقیر ہے۔ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، غنی ہم ہیں، اللہ فقیر ہے، ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ یہودیوں کا یہ استدلال قرآن و سنت کے مطابق غلط تھا، کیونکہ بے شمار آیات کے خلاف، اور اسی طرح آیات کے خلاف، اور اس میں اللہ رسول کی توہین ہے۔ اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ هو معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر کہتے ہیں اس کا معنی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ جو تم معنی کر رہے ہو، کیا یہ معنی باقی آیات کے مطابق ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ هو العلی العظیم، سبح اسم ربک الاعلی، بے شمار آیات اور حدیث کے خلاف ہے جو یہ بتلاتی ہیں اللہ اوپر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اور اس میں اللہ کی بھی توہین کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہر جگہ موجود، یہ معنی غلط ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اس سے پہلے سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا چکے تھے انصار، ان کو اپنا خلیفہ بنا چکے، بیعت ہو رہی ہو چکی بیعت۔ ابو بکر کو پتہ چلا، آپ وہاں گئے، آپ نے جا کر کہا تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے، ایسا نہیں، تمہارے خوبیاں، تمہارے کمالات، تمہارے فضائل اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الائمۃ من قریش، کہ خلفاء جو ہیں آئمہ وہ قریش سے ہوں گے، انصار سے نہیں، اس لیے تم نے جو خلیفہ بنایا یہ صحیح نہیں ہے۔ انصار نے اس وقت سعد بن عبادہ سے پوچھا کیا یہ واقعی حدیث ہے اور آپ نے سنی تھی؟ کہا ہاں، لوگ اس طرح لبک کر آئے، ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ایک دوسرے کو گراتے ہوئے آ رہے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، حدیث آ گئی۔ اب ان کے بس کا کام نہیں تھا کہ حدیث سنیں چونکہ چیکے جی یہ وہ نہیں، فوراً انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث ہے عمار تقتلہ فی اباغیہ ویدہم الی الجنہ ہم یدہم الی النار، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ اس کو جنت کی طرف بلائیں گے، یعنی وہ اس کو جہنم کی طرح، یہ جنت کی طرف بلائے گا۔ اگر اس حدیث سے مراد لوگ کہتے ہیں معاویہ اور اس کا لشکر ہے۔ اب اگر یہ معنی تم کر رہے ہو تو یہ تمہارا معنی ان حدیثوں کے خلاف ہے جو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، جس میں یہ آیا ہے کہ معاویہ اور اہل شام جنتی ہیں، معاویہ اور اہل شام جنتی ہیں، ان کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ اگر حدیث موجود تھی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کیوں نہیں کہا کہ معاویہ دیکھو عمار میرے ساتھ ہے اور اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، اور ان کی شہادت کے بعد بھی یہ کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح ابو بکر نے کہا تھا الائمۃ من قریش، آپ خلیفہ نہیں ہو سکتے، کیوں کہ میں نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا۔ اور یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے حق کے لیے اس حدیث کو پیش کرتے کہ عمار قتل ہو گئے، عمار شہید ہو گئے، میں حق پر ہوں، میری طرف آ جاؤ۔ اور اگر یہ حدیث ایسے ہی تھی تو علی کو پیش کرنی چاہیے تھی، اور اس کے بعد ان لوگوں کو، معاویہ ان کے ساتھیوں کو فوراً ادھر آنا چاہیے تھا، ورنہ بڑا مشکل فیصلہ ہے۔ ورنہ دیکھو اللہ کے رسول نے کہا میرا بیٹا حسن سردار ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت دو بڑے لشکروں کو جمع کر دے گا، صلح کرائے گا،
اور کس کے حق میں صلح ہوئی؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں صلح ہوئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معنی غلط ہے جو ہم کر رہے ہیں. کسی حدیث کا معنی کرنے سے پہلے، کسی آیت کا معنی کرنے سے پہلے وہ معنی کریں جو باقی آیات اور حدیث کے مطابق ہو، اپنی مرضی کا معنی نہیں. اب قرآن میں آتا ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، اس اسلام کے آنے پر خوش ہو جاؤ. ایک مولانا کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی خوشی میں بھنگڑے، ناچنا، سب کچھ کرنا جائز ہے، کیونکہ خوشی ہے، خوشی ناچ کر ہوتی ہے. فَلْيَفْرَحُوا کا معنی خوش ہونا ہے، اور خوشی ناچ کر ہوتی ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ معنی کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے کیا صحابہ ناچتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول نے ایسا معنی مفہوم بتایا؟ جب صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، اور ان کو سب سے زیادہ خوشی تھی. کس کو؟ صحابہ کو اتنی خوشی تھی. خوشی کا معنی کیا ہے؟ خوشی اس کو بولتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں کہ جو اسلام سے راضی نہیں ہے، جو اسلام سے خوش نہیں ہے، جو اللہ کے رسول سے، اللہ سے خوش نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. وہ مسلمان نہیں ہے. جو مسلمان بننا چاہتا ہے، مومن بننا چاہتا ہے، اللہ سے، اسلام سے، رسول سے خوش ہونا لازمی ہے. حدیث میں آتا ہے من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ. جو اسلام سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، اللہ کے رسول سے راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت ہے. یہ اتنی بڑی حدیث ہے کہ راضی ہونا، خوش ہونا. حدیث میں، قرآن میں آتا ہے ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، کہ اللہ نے ان کی نیکیاں ساری برباد کر دی. ساری نمازیں، ساری روزے، زکوٰۃ، حج برباد ہو گئے. کیوں برباد ہو گئے؟ کہ ان کو جو اللہ نے اتارا وہ پسند نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا. جو اللہ نے وحی اتاری وہ ان کو پسند نہیں، اچھی نہیں لگتی. قرآن میں آتا ہے نا، هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. بڑی محنت کرنے والے، عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، نمازیں، روزے، داڑیاں چھوڑی ہوئی، بڑی بڑی لمبے، بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے، لیکن کیا سارے برباد ہو گئے اعمال؟ کیوں برباد ہوئے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تو نہیں ظالم کسی کی نیکی کو برباد کر دے. ان کی ساری عبادات ڈیلیٹ ہو گئیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو وہ وحی اچھی نہیں لگتی، اسلام اچھا نہیں لگتا. کیسے پتہ چلے گا اچھا نہیں لگتا؟ میرے سامنے آیات آئی، میرے سامنے حدیث آئی، میری رائے کے مطابق نہیں، میری جماعت کے مطابق نہیں، میری سوچ کے مطابق نہیں، میرے امام، میرے محدث، میرے پیر کے مطابق نہیں، میں اس عقیدے پر نہیں ہوں، میں اس نظریے، اس سوچ پر نہیں ہوں. یہ آیات آ گئی، مجھے پریشانی ہے، میں اس کا رد ڈھونڈوں، اس کا جواب ڈھونڈوں. کہتے ہیں اس آیات کے 10 جواب ہیں، اس حدیث کے 5 جواب ہیں، حدیثوں کا رد بیان کیا جاتا ہے. تو کیا آپ کو پسند ہے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے آیات آئے، حدیث آئے، آیات آئے اور حدیث آئے، اس کو اتنی خوشی ہو، اتنا وہ خوش ہو اس سے کہ اس سے بڑھ کر کسی سے خوشی نہ ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، پوری لمبی آیت ہے کہ تمہارے ماں باپ، اولادیں، رشتہ دار، بہن بھائی، مال، کوٹھیاں، کاروبار، احب اللہ، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. کہ ایک طرف رشتہ داروں کو، مال و دولت کو، دنیا کو رکھ لو، دوسری طرف اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اسلام کی محبت، جہاد کی محبت رکھ لو. دیکھو پلڑا بھاری کس کا ہے. اگر اس اللہ رسول کی محبت کا پلڑا بھاری نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. وہ اللہ سے محبت، رسول سے، اسلام سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں، میں جان بھی دے دوں، مجھے اتنا پیار ہے. میں اپنی بہن سے، بیوی سے، بیٹی سے محبت کر رہا ہوں. یہ فطری محبت ہے. یہ فطری محبت کب پتہ چلے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرعی محبت ہے. شرعی محبت کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، ایسے کرو، آیت ایسے آ گئی، حدیث ایسے آ گئی، ایسے کرو. میں کہتا ہوں میں نہیں کرتا، میں نے محبت نہیں کی. محبت کا تقاضا یہ ہے، پھر ساری دنیا ایک طرف، ساری کائنات کے اصول، ضابطے، قانون، فقہ، سب کچھ ایک طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مومن وہ ہے جو اس کو دل سے لگا لے، باقی سب کو چھوڑ دے. ورنہ
یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب، مطلب کیا؟ آپ کی بات ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو، آپ اچھے لگتے ہیں، میں آپ کو بولوں پانی پلا، کہتا میں نہیں پلاتا، اولاد تو پیاری لگتی ہے نا، کہنا نہ مانے کتنا غصہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جتنے گروہ، فرقے، جماعتیں ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ذرا آپ ان پر غور کرو تسلی سے۔ لڑائی کیا ہے؟ قرآن و سنت میں کوئی لڑائی نہیں، صحابہ کے طریقے میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بھائی قرآن و سنت ادھر رکھا ہوا، حدیثیں ادھر رکھی ہوئی ہیں، وہ کسی اور وادی میں ہیں۔ مثلا ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھائی تم ہمیں کہتے ہو عید میلاد النبی نہیں مناؤ، خود ختم بخاری کرتے ہو، خود ختم بخاری، ختم نبوت کانفرنس فلاں فلاں کرتے ہو، تمہارے لیے جائز؟ اور میرے بھائی اگر ہم بدعت کریں گے تو تم بھی کرو گے؟ بدعت حرام ہے تو چھوڑو، ختم بخاری کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑو۔ ختم بخاری کیا ہے؟ ختم بخاری یہ ہے، ایک بات یاد رکھنا، کسی چیز کی کوئی اصل ہوتی ہے، ختم بخاری عبادت نہیں ہے، یہ تبلیغ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ تبلیغ مثلا واٹس ایپ پہ کرتے ہیں یا یوٹیوب پہ کرتے ہیں، فیس بک پہ کرتے ہیں، کسی اور طریقے سے کرتے ہیں، تو ختم بخاری کیا ہوتا ہے؟ حفلۃ التخرج ہوتا ہے، بچے 7 8 سال پڑھ کر نکلتے ہیں، تو سال کے بعد ان کو سندیں دینے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ کوئی دین میں کمی پیشی نہیں ہے، کوئی لازمی کوئی دن نہیں ہے، مناؤ تب بھی ٹھیک ہے، نہیں مناؤ تب بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے طریقہ۔ باقی تم اس کو اس پر کیا، آپ ایسے بھی سمجھیں کہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے، اصل حکم موجود ہے کہ درود پڑھو، ٹھیک ہے، مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھو، بیت اللہ میں نماز پڑھو، اصل حکم موجود ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے فلاں ٹائم درود نہ پڑھو، فلاں ٹائم ضرور پڑھو، تو ہم اس سے پوچھیں گے فلاں ٹائم ضرور پڑھنے کی کیا دلیل ہے، فلاں ٹائم نہ پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ اگر دلیل دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بدعت ہے، ورنہ یہ بدعت ہے۔ مسجد الحرام میں جا کر آپ نماز پڑھیں، کتنی کہیں بھی کسی بھی ٹائم نماز پڑھیں، 1 لاکھ کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن کوئی کہتا ہے اس ٹائم نہ پڑھو، اس ٹائم پڑھو، فلاں جگہ پڑھو، فلاں جگہ نہ پڑھو، یہاں زیادہ ثواب، یہاں کم ثواب۔ ہم کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ دلیل دے تو ٹھیک ہے، ہم تبلیغ کرو فیس بک کے ذریعے، رات کو، دن کو، سال کے بعد، درمیان میں، جب مرضی کرو، جیسے مرضی کرو۔ کوئی کہے فلاں ٹائم نہ کرو، فلاں ٹائم ضرور کرو، تو یہ بدعت بن جائے گی، یہ بدعت بن جائے گی۔ لیکن کسی چیز کی کوئی اصل موجود ہی نہ ہو، یہ کون سی دلیل ہے کہ جناب عید میلاد النبی مناؤ یا ماتم کرو؟ اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں۔ درود پڑھنے کی تو اصل موجود ہے، بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اصل موجود ہے، تبلیغ کرنے کی تو اصل موجود ہے۔ وفات بنا یا کیا کہتے ہیں، وفات بنانا یا عید میلاد بنانا، اس کی کیا دلیل ہے؟ بلکہ یہ یہود و نصارہ سے مشابہت ہے، اور پھر اس کے جو طریقے ہیں، طریقے شرک تک، گناہوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور تو آپ کو پتہ ہے قاعدہ موجود ہے کہ جو کام کرنے کی وجہ سے انسان شرک تک، گناہوں تک پہنچے، وہ کام بھی حرام ہے، وہ وجہ بھی حرام ہے، وہ ثواب بھی۔ جس پل پر چڑھ کر، جس گاڑی پر چڑھ کر، جس راستے پر چڑھ کر آپ گناہ کریں تو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، ان راستے بھی بند کرو۔ یہ ہوتا ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے وقت نہیں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے، کیا فرقہ بازی، کیا نفرت مسلمانوں کے درمیان، کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا کیا شرک اور بدعات کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لحاظ سے بھی بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بدعات، میرا موضوع صرف یہ تھا، میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا تھا۔ ٹائم ختم ہو گیا، وقت پتہ ہی نہیں چلتا، بہت جلدی سے گزر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، لیکن اللہ کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے جب تک طریقہ محمد رسول اللہ کا نہ ہو، جب تک قرآن و سنت کا طریقہ نہ ہو۔ ہماری نماز کوئی اور ہو، روزہ کوئی اور ہو، زکوٰۃ کوئی اور ہو، حج کوئی اور ہو، خوشیاں کوئی اور ہو، غم کہیں اور ہو، شادی کہیں اور ہو، ماتم کا طریقہ کوئی اور ہو، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت تھے، آپ کے ہاتھ بڑے خوبصورت تھے، ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ وہ اتنا کافی نہیں میرے بھائی، جب تک وہ طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ لو، وہ چاہے کوئی وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، دنیا کا کوئی انسان، نام رکھنا مقصد نہیں ہے، اصل کام ہے کیا قرآن و سنت کو پڑھو، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو کس پر نازل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کر گئے، کس کو دے کر؟ صحابہ، اور صحابہ نے آگے پہنچایا،
جس کی اللہ نے حفاظت کی، وہ کیا طریقہ تھا؟ علماء کا قاعدہ ہے کہ لوگوں کے اجتہاد کی دعوت نہیں دینی ہے، دعوت دینی ہے تو اسلام کی دینی ہے، لوگوں کے رائے کی اجتہاد کی دعوت نہیں دینی، یہ بالاتفاق ہے۔ اور ہم دعوت نہیں دیتے تو اسلام کی نہیں دیتے، دعوت دیتے ہیں تو کیا فلانے کی رائے، فلانا مولانا، فلانا یہ فلانا یہ۔ میری باتیں اگرچہ مشکل ہیں، تھوڑی سی کڑوی بھی ہیں، لیکن اس سے بڑی حقیقت نہیں ہے میرے دوستو۔ اپنے دین کو، اپنی عبادت کے طریقوں کو چیک کرو، کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔